زمین پر دو چیزوں کی فرمان موجود ہے، ایک رب کائنات کا، دوسرا شیطان کا، اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ انسان کو عقل دے کر اللہ تعالیٰ نے زمین پر چھوڑ دیا۔ اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے اپنے کتاب نازل کیے اور ان کے ساتھ اپنے نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ انسان کو سمجھاؤ اور ان کو چیزیں یاد دلاؤ۔ اور شیطان نے بھی رب کائنات سے مخاطب ہو کر شیطان نے کہہ دیا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے رب، تو مالک ہے، میرا خالق ہے، تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان بندوں کو پیدا تو نے کیا ہے، عزت تو نے دی، مال تو نے دیا، دولت تو نے دی، دھن تو نے دیا، اولاد تو نے دیا، کھلانے والا تو، پلانے والا تو، گھمانے والا تو، ہر چیز ان کے پاس تیری ہوگی، لیکن شکر تیرا نہیں کرے گا، ان کو تم اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، تابعداری میری کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی اقرار کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ان کو بھی جہنم میں ڈبو، جیسے تمہاری جائے جہنم ہے تمہارے ماننے والوں کی بھی جائے جہنم۔ اب دیکھو یہاں آج میڈیا کا دور ہے، میڈیا میں کس پہ کی چل رہی، شیطانی باتیں کرو، لاکھوں فالوور ہوں، اللہ کی بات حقیقی جھوٹی کا تو لاکھوں فالوور ہوں گے، ان میں تو کوئی شک نہیں، لوگوں کو واہ کروانے کے لیے جو بولے گا ان کے تو لاکھوں فالوور ہوں گے، جو پیر پرستی کریں گے، خود کو پیر بنائیں گے اور جس کی مریدی ہوگی ان کے تو لاکھوں فالوور ہوں گے، اور جو قرآن کو قصوں میں تبدیل کریں گے ان کے تو لاکھوں فالوور ہوں گے، اور جو قصے بنا بنا کر لوگوں کو سنواریں گے ان کے تو لاکھوں فالوور ہوں گے، لیکن جو سچ بولے گا، اللہ کی بات بولے گا، ان کو کوئی بھی لینے والا نہیں ہوگا، نہ اس کو کوئی فالو کرے گا، نہ اس کو مانے گا، نہ ان کو دیکھے گا، کیونکہ وہ ان کے اوپر سامنے پاگل ہوگا، کیونکہ یہ تو اللہ نے فرما دیا ہے کہ میرے بندوں کو دنیا میں پاگل بولا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولون مجنون، تم اتنا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، جہاں بیٹھو اللہ کی بات، جہاں بیٹھو اللہ کی بات، کہ لوگ تجھے پاگل کہنا شروع کرے۔ ایسا کوئی دنیا میں انبیاء کرام نہیں آیا جس کو لوگوں نے مجنون نہیں کہا ہے، جس کا شاہد قرآن ہے۔ تو جو حق بولے گا، کیونکہ آپ آزمتا کرو، ایک طرف اللہ دوسری طرف شیطان کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب سچ بولنے والا تجھے قسمتی ملے گا، گھومو، گھوم کے دیکھو، بازاریں گھومو، ہوٹلیں گھومو، شہر گھومو، مسجدوں میں بھی تجھے یہی چیز ملے گی، ممبروں پر بھی یہی ملے گی۔ شیطان نے کہا نہیں نہیں، جھوٹ بولو تبھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ شیطان نے اپنے ساتھیوں کو کہا جھوٹ میں کامیابی ہے، رب نے کہا جھوٹ میں کامیابی نہیں ہے، جھوٹا منافق اکثر جھوٹ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جس کو دنیا نے کو لے لیا اس کو آخرت نہیں ملے گی، جس نے آخرت کو لیا دنیا نہیں ملے گی، کیونکہ آپ نے کھول کھول کے فرما دیا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا کافر کے لیے ہے، مومن کے لیے نہیں ہے۔ جہاں بیٹھو دنیا کی بات ہوگی، گھومو، بازاریں گھومو، ہر چیز گھومو، یا تو دنیا کی بات ہوگی، یا تو
اگر جو دینی بندے ہوں گے نا وہ بھی فرقے واریت کی بات کریں گے، اللہ کے قانون کی بات نہیں کریں گے، میرے نبی کی جو اصل سنت ہے اس کی بات نہیں کریں گے کہ اللہ اس سرزمین پر اللہ کا قانون ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، بے ایمانی ختم ہونی چاہیے، بے حیائی ختم ہونی چاہیے، چوری ختم ہونی چاہیے، ڈکیتی ختم ہونی چاہیے، زنا ختم ہونی چاہیے، جھوٹ ختم ہونا چاہیے، ہر طرف انصاف اور عدل ہو۔ یہ تب ہوگا جب چھوٹے بڑے عورت مرد بوڑھے ہر ایک کے زبان میں اللہ کا بات ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، کیونکہ غیر کی یاد ہوگی، غیر کا نام ہوگا، غیر کا ذکر ہوگا۔ اس کے چاہت میں یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اس سرزمین پر عدل اور انصاف ہو۔ یہ ایک اصول ہے۔ تو جو شیطان نے کہا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَىٰ فَرِيقٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر وہ شیطان اپنے قول میں سچا نکل گیا کہ سارے کے سارے اللہ بتا رہا ہے، او خدا کے بندے سنور جاؤ، میری بات کو نہیں دیکھو، کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی فالو نہیں کرے، نہ مجھے کسی کی ضرورت ہے فالو کی، نہ کسی کے دیکھنے کی میرا کام جو ہے، میں نے یہ کام اللہ کا پیغام پوری کائنات تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، کرتا رہوں گا، تورے دیکھنے نہیں دیکھنے میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میرا رب راضی ہو۔ کہ کلمے کو سمجھو، آج تک ہمیں کلمہ سمجھنے، آدم سے لے کر ایک ہی چیز آئی ہے، ایک کائنات کے پورے نبی ایک ہی چیز لے کر آیا جس سے شیطان نے ہمیں بھلا دیا۔ کیا لے کر آیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے کسی کو پتہ نہیں، کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہ دیکھو نا، ویسے تو بڑے دانشور، بڑے عقل والے ہیں، سیاستدان ہیں، بڑے ہیں، کیونکہ اللہ کی عبادت کرو، کوئی اللہ نہیں ہے، کیا مقصد ہو؟ یعنی جن طاقت والوں قوت والوں کو مانتے ہیں۔ دوسری سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کو وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یہ ہے کلمہ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ بمعنی لا الہ، یعنی الہ کا انکار، یہاں طاغوت کا انکار، طاقت کا انکار، قوت۔ طغیٰ فرعون فی الارض، فرعون نے زمین پر زور آوری کی، جو زور آوری کر رہا ہے اس کو روکنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کھول کے سمجھایا کہ اپنے مظلوم بھائی کی بھی مدد کرو تو ظالم کی بھی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب، مظلوم کی تو ہر بندہ مدد کرے گا، ظالم کی کون کرے گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روکو، اس کا ہاتھ پکڑو، یہ تم اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہو، اللہ کے عذاب سے بچا رہے ہو۔ کون سا بندہ ہے ظالم کے سامنے معاہدہ کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارے میں وہ چیز ہے ہی نہیں، ہمارے کو دنیا پسند ہے، دنیا کی چاہت، مال پوری گھوم کر آؤ، ہر ایک کا زبان پر یہی ہوگا۔ تو جو مذہبی لوگ ہیں نا وہ بھی اپنے فرقے کی دعوت دیں گے، اللہ کے قانون کی نہیں۔ تو یعنی شیطان کی دنیا میں اکثریت ہے، اور حقیقی جو دین ہے، کلمہ ہے، جو لا الہ الا اللہ، الہ کی نفی ہے، اس پر کوئی بھی نہیں ہے۔ جس دن ہم کہتے ہیں نا مسلمان ہے، جس دن ہم مسلمان بنیں گے، کلمے کو سمجھیں گے، اس دن اس سرزمین پر عدل انصاف ہوگا۔ یہی میرا نبی لے کر آیا، یہی کائنات کے نبی لے کر آئے کہ یہ زمین اللہ کی، اس سرزمین پر عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ اللہ کو اس سرزمین پر عدل انصاف پسند ہے، ظلم پسند نہیں۔ تو ایک طرف کون ہے؟ شیطان کی آواز، دوسرے طرف رحمان کی آواز۔ ہم نے کس کو لبیٹ کیا ہے؟ بیٹھو، دیکھو، گھومو، اللہ کا سرو فلس بنظرو کیف کان عاقبۃ المکذبین، گھومو زمین، دیکھو میں نے جھٹلانے والوں کا کیا حشر کیا ہے، پھر بھی باز نہیں آتے ہو، پھر بھی شیطانی باتوں میں لگے رہتے ہو، رحمان کی سارا تمہارے منہ پر نہیں ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر کے سوا دوسری باتوں میں لگا ہوا ہے وہ مردود ہے، مردود ہے۔ دوسرے میں کہا ملعون ہے، ملعون ہے، کہ اس بندے پر لعنتیں ہیں جو غیر کی شرح میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے غضب میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے قہر میں بیٹھا ہوا ہے، جو غیر کی ثنا میں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کو بلا دیا، اللہ کے ساتھ زمین پر اللہ کے سوا کسی اور کی ثنا، کسی اور کی تعریف، کسی بادشاہ، کسی حاکم، کسی نواب، کسی بڑے بندے کی سراہ کرنا، اللہ کے جوش کو، اللہ کے غضب کو دعوت دینا، جو آج ہم کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے نہیں دیکھیں گے، میرے چینل کو نہیں دیکھیں گے، کوئی فالو نہیں کرے گا، کوئی نہیں دیکھے گا، نہ وہ میڈیا والے ہی اٹھائیں گے، نہ وہ چینل یوٹیوب والا ہی اٹھائے گا، وہ بھی بند کر دے گا، بند کر لے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کیا ہوگا بند کرنے سے یا نہ کرنے سے۔ لیکن سنور جاؤ، خدا کے واسطے سنور جاؤ، اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، اللہ کی تعریف، اللہ کے حمد، اللہ کے سب، اور اپنے اپنے یہ فرقے واریت کو بند کرو۔ جب تک فرقے واریت بند نہیں ہوگی تو اس سے زمین پر عدل نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے میرے محبوب، جس نے دنیا میں اس نے فرقے کیے، ٹولے ٹولے ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ جب 5 اکٹھے ہوتے ہیں طاقت ہوتی ہے، 5 میں سے الگ الگ، ایک الگ، ایک الگ، ایک الگ، کیا کرے گا؟ دشمن شیطان آسانی سے اس کے گردن موڑ کر اس کو زمین میں پھینک دے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک ہم اکٹھے نہیں، کیونکہ وہاں جو الگ الگ ہو گیا وہ کیا کہے گا؟ میں ہی حق ہوں، میں ہی سچ ہوں، میں ہی صحیح ہوں، باقی سارے غلط۔ اللہ نے وہ کہا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر بندہ، ہر فرقہ جو ہے اس پر مطمئن ہو گیا، میں اس پر کچھ۔ وَمَن يَعْشَ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو میرے یاد سے ہٹا میں شیطان اس کے پیچھے لگا دیتا ہوں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ قرآن فرمائے اللہ کے باتوں، اللہ کے یاد، اللہ کے حمد، اللہ کے ثنا سے ہٹ کر جو دنیا کی باتیں کرے گا شیطان اس کا دوست بن جائے گا، اور وہ یقین میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہم یحسبون، وہ ہر 100% یقین میں ہوگا کہ میں ہدایت میں ہوں، حتی اذا جانا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرکین وبئس القرین۔ پھر جب ہمارے پاس آئے گا پھر کہے گا کاش و بد نصیب تیرا میرا مغرب اور مشرق کا فاصلہ ہوتا، تو نے مجھے اللہ سے دور کر دیا، دنیا کے باتوں میں بٹھا دیا، اپنے ذکر میں، اپنے یادوں میں، نواب بڑے شہنشاہوں کے یاد میں لگا دیا، اللہ کے ذکر سے ہٹ گیا، تو کتنا برا دوست تھا کہ مجھے برباد کر دیا۔ تو اللہ کے بندے سنور جاؤ، اللہ کے پیغام کو اوپر لے کر آئے، سرزمین پر عدل ہر حال میں ہونا چاہیے، عدل انصاف ہونا چاہیے۔ یہ کلمے کی معنی ہے، الہوں کی نفی ہے۔ جب تک الہوں کی نفی نہیں ہوگی باقی فرقے میں بیٹھنے سے کیا؟ یہ تو شیطانی کھیل ہے، کھلا رہا ہے ہمیں، گھما رہا ہے، گھومو کھاؤ پیرو، یہ دنیا تمہاری ہے۔ اللہ کا نبی فرمائے، اللہ کا نبی فرماتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، تلواروں کے اوپر جنت ہے۔ ہم نے کہا نہیں ہے، ایسی پر جنت ہے۔ شیطان نے کہا نہیں یار، اتنی کوئی تھوڑی ہے، اتنی زبردستی۔ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ 3 بجے جس کا توبہ میں ذکر ہے قرآن میں، تھوڑا سا پیچھے رہ گئے لڑائی پر، تو اس پر کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین کشادی کے باوجود ان کے اوپر میں نے تنگ کر دیا۔ وہ مومن بندے جس کے لیے اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے، ان سے اتنا امتیاز۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تلواروں پر ہے، اوپر ہے جنت اور سکون پر ہے جہنم کے۔ اللہ کے نبی کے زبان پر تو یقین کرو میرے دوست۔ تو ہم سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، اللہ کے فرمان کو سمجھیں، اللہ کے محبوب کے فرمان کو سمجھیں اور شیطان سے ہٹ جائیں۔ شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے، ہمیں تباہی کی طرف لے کر جائے۔ ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف شیطان۔ اللہ تعالیٰ کہے گا
کہ علم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین، او آدم کی اولاد میں نے تجھے روکا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا، وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ وہ آدم کی اولاد میں نے تجھے روکا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا تو دیکھ نہیں رہا تھا کہ کثرت سے ان کے پیچھے تھا، کثرت کے بھی اس کے جھوٹ میں تھا، کثرت سے بندے جھوٹ بول رہے تھے، کثرت سے بندے بے حیائی کی باتیں کر رہے تھے، کثرت کے بندے مال کی بات کر رہے تھے، کثرت کے بندے فرقے واریت کی بات کر رہے تھے، کثرت سے بندے بےمانی ٹھگی کی بات کر رہے تھے، سارے کے سارے اپنے دھندے چلا رہے تھے، تو دیکھ بھی رہا تھا۔ اب یہ جہنم کی سزا بھگت۔ تو میرے بھائی، ہم نے شیطان کو راضی کیا ہے، رحمان کو تو نہیں نا۔ یعنی عبادت کی معنی ہے راضی کرنا، ان کی بات ماننا۔ تو کون سی اللہ کی بات مانی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے نہیں ہیں کوئی عبادت کے لائق، مگر اللہ اس عبادت کی معنی کا بھی پتہ نہیں۔ عبادت شیطان کی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زیم کلمہ پڑھے نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر ایک اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اللہ کے رسول نے رسول کی معنی کا بھی پتہ نہیں، یعنی میسیج دیا ہے۔ اللہ کے رسول کے میسیج کو اتنا مانا، اگر اللہ کا محبوب ہوتا، کچھ کہتے ہیں کہ میں اگر ہوتا اور ہمیں کہتا تو ہم بھی پھر بھی یہی ہوتے۔ تو اللہ کے بندے، ہم سنورنے کی کوشش کریں، شیطان کی عبادت سے ہٹ کر اللہ کے حکم پر آ جائیں، کیونکہ ایک طرف شیطان کی بات ہے، دوسری طرف رحمان کی بات ہے۔ ہم شیطان کو چھوڑیں گے تو شیطان کی حواری ہمیں نہیں چھوڑیں گے، یہ دنیا ہمارے لیے جہنم بن جائے گی، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المومن، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے جہنم اور کافر کے لیے عیاشی، وہ جنت الکافر، اور یہ جنت جو ہے کافر کے لیے عیاشی ہے۔ جنت کیا مثال دیا ہے۔ تو اس دنیا سے ہٹیں، دنیا کو ٹھوکر ماریں اور فرقے واریت کی لعنت سے نکلے، فرقے واروں کو چھوڑے، ساری فرقے واریت کو چھوڑے، کیونکہ فرقے میں ہوں گے، جب تک فرقے میں ہوں گے، میں رب کائنات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم فرقے کی بات کریں گے، فرقوں کو بڑھائیں گے، فرقے کو آگے کریں گے، فرقے کے فنڈ کے آگے بڑھیں گے، دولت کو جمع کریں گے، دولت کو اکٹھے کریں گے، دولت سے محبت کریں گے، اور اللہ سے ہماری کوئی محبت نہیں ہوگی، نہ اللہ کے قانون سے محبت ہوگی۔ ایک فرقہ یہاں کروڑوں کے تعداد میں ہیں لیکن اور اربوں کے تعداد میں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 تھے، تو نکل پڑے اور یلغار کیا اس زمین پر اللہ کو قانون لے کر عدل اور انصاف کو لے کر آیا۔ تو جو اللہ چاہتا ہے ہم وہی کرے، اور شیطان سے ہٹے، شیطان کی باتوں سے ہٹتے ہیں، شیطان کو شکست دے کر رب کا قانون کو فالو کرے اور اس کو زمین پر لے آئے۔